کوئی عالم ہے تو مکمل طریقے سے دین کی ترجمانی کا وہ اہل ہے اور اس کو دروس دینے کا، منبر و محراب کے استعمال کا حق حاصل ہے، لیکن عام انسان کو یہ حق تو شریعت اسلامیہ نہیں دیتی ہے۔ لیکن عام فہم باتیں جو علماء کی مجلسوں میں وہ بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں، اس کو من و عن لوگوں تک پہنچانا، توحید کے پیغام کو لوگوں تک انفرادی دعوت کے ذریعے اور آپس میں بیٹھ کر کے دوستانہ تعلقات میں ان چیزوں کو پیش کرنا، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی ایمان اور اسلام کی صحیح ترین تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی خسارے سے باہر ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اخیر میں فرمایا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو امامت کا مقام کب ملتا ہے، انسان دین اسلام کی مکمل تعبیرات کب اپناتا ہے؟ فرماتے ہیں جب اس کو صبر کی لذت اور یقین پر، یعنی علم پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ مل جائے۔ یہ صبر و یقین، یہ دونوں کی دونوں ایسی تعبیرات ہیں جس کے نتیجے میں عالم اسلام میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو حقیقی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ان کا شہرہ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ رب کائنات کے مقرب ترین بندے قرار پاتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرنے کے نتیجے میں جب مخالفین چاہے اپنے اہل اسلام میں سے ہوں یا اسلام مخالف ہوں، ان کی جانب سے صحیح تعبیر پیش کرنے کے نتیجے میں رکاوٹیں آتی ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، آزمائش کے دوروں سے گزرنا پڑتا ہے، اتہامات لگائے جاتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے، آپے سے باہر نہیں جاتے، بلکہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے رب کائنات کی رضامندی کے لیے اپنے رسول کی سچی ترین تعبیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لہذا یہ مخالفتیں آئیں گی، لیکن ہم کو یہاں پر بے صبرہ ہونے سے روکا گیا، ہم کو یہاں پر آپے سے باہر ہونے سے روکا گیا، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔